السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں QIH ٹاکس براٹ ٹو بائی قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ ناظرین، آنکھیں اللہ پاک کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آج ہم جانیں گے آنکھوں کی صحت، بیماریاں اور اس کے علاج کے بارے میں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد اور ڈاکٹر اعظم، کنسلٹنٹ آپتھلمولوجسٹ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر اعظم کو اور ڈاکٹر سعد کو۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بس ہاں بیٹی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے شو کو جوائن کیا، اپنی بزی روٹین سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، اس سے پہلے ہم لوگ تھینک یو، اس سے پہلے ہم آئی ریلیٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں جانیں آپ سے، تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، آپ کے بچپن کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیسے گزرا؟ میرے والد سب سے بڑے تھے۔ آئی واز دی فرسٹ چائلڈ اینڈ آئی واز دی موسٹ پریویلیج چائلڈ۔ میں کلاس 3 کے ایگزام تک کنٹینیوسلی فرسٹ آیا اور کیریئر وائز میں بہت لائق تھا، اور اس کے بعد میں کیڈٹ کالج چلا گیا، وہاں بھی میں نے ایکسیل کیا اور ہمیشہ ٹاپ پوزیشنز لیتا رہا۔ آئی واز بیسٹ انگلش ڈیبیٹر، آئی واز کالج کرکٹ ٹیم میں آئی واز کیپٹن، آئی واز آلسو کالج کلر ہولڈر اینڈ مینی ادر تھنگز which I really cherish۔ اس کے بعد میں آن میرٹ نیشنل میڈیکل کالج چلا گیا۔ وہ زمانہ وہ تھا 1979 کا کہ آپ سمپل ECFMG کر کے امریکہ چلے جاتے تھے، لیکن ہم نے فوج جوائن کرنی تھی بائی کنوکشن، اور 52nd لانگ کورس میں بھی میری سلیکشن ہوئی تھی، پر میں بعد میں ماں باپ نے کہا اگر آپ نے جوائن کرنی ہے تو آپ پہلے ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن کے کریں۔ تو اس کمٹمنٹ کے تحت پھر میں امریکہ نہیں گیا اور جائیں گے پاکستان۔ الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ آئی سرو مائی نیشن۔ سر، آپتھلمولوجی کی فیلڈ میں کیسے آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا؟ بیٹی، آپتھلمولوجی کی فیلڈ کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو شروع سے میں بڑا نفاست پسند تھا، اپنے کمرے کو صاف رکھنا، یہ کرنا، تو کوئی یہ کوئی بلڈ سے میں آئی واز نیور امپریسڈ، سو آئی ریئلی چوز اے فیلڈ جو کہ بلڈ لیس ہو، چھوٹی ہو، نیٹ ہو، کلین ہو، اس میں استھیٹکس ہوں، اور کوئی بہت بڑا مجھے ہاسپٹل نہ چاہیے ہو، کوئی اسسٹنٹس لمبے چوڑے نہیں چاہیے ہوں، اور یہ جیو والوں سے میں ویسے ہی تنگ تھا، جنرل انستھیزیا والوں سے، تو جنرل انستھیزیا بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی۔ اچھا سر، اس میں کتنا آپ کا؟ اس میں دوسری ایک چیز ہے کہ اس میں دونوں ویرائٹیز ہیں، آپ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں اور آپ سرجیکل اسپیشلسٹ۔ ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کتنا ہو گیا آپ کو؟ ویسے تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ میری ایج 25 ہے، لیکن میرا ایکسپیرینس 42 ایئرس۔ 42 ایئرس 42 ایئرس ماشاء اللہ۔ اچھا سر، اس فیلڈ میں تھوڑا سا یہ بتا دیں، ہم لوگ کامن ڈیزیزز کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ قائد اعظم کو جب آپ نے جوائن کیا وہ سارا ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا؟ جی، مجھے قائد اعظم کے بننے سے 2 سال پہلے میں نے جوائن کیا، تو یہ تقریباً 2008 میں نے جوائن کیا۔ 8 میں جوائن؟ جی، تو یہ شروع ہوا 2011 میں شروع ہوا، تو 2 سال پھر میں پشاور میں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا رہا، تو یو کین سے کہ آئی ایم ون آف دی پائنیئرز، اور آئی کا یہ سارا جو سیٹ اپ ہے الحمدللہ یہ میں نے خود کیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کمپلیکس ڈیزیز کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا پور آئی سائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کی طرف ہمیں زیادہ؟ بیٹا، پہلے تو شروع میں بہت زیادہ تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ لاٹ مینی ڈیزیز ہیو بین ایریڈیکیٹڈ، لیکن ایک ڈیزیز جو ہے وہ پرسسٹ کر رہی ہے۔ نمبر 1 از کیٹریکٹ اینڈ نمبر 2 از گلاکوما۔ تو میں ہر ایک کو یہ رائے دوں گا کہ 50 کے قریب اپنا ضرور ایگزامینیشن کرائیں کہ کیٹریکٹ نہ ہو، اور 40 کے قریب ضرور اپنا کروائیں ایک دفعہ چیک اپ کہ کہیں خدا نخواستہ گلاکوما نہ۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کیٹریکٹ کے کون سے ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں؟ بیٹا، یہاں جو موسٹ لیٹسٹ لیزر سے جو ہوتی ہے الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں، نہ صرف وہ کر رہے ہیں کہ جس وقت آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، جو دنیا کے بیسٹ لینسز ہیں وہ ہم باہر سے منگوا کے ڈال رہے ہیں۔ سو اس وقت جو دنیا کی جو بہترین لینسز ہیں اس میں 3 ٹیکنالوجیز آتی ہیں۔
ایک ٹرائی فوکل, ملٹی فوکل, ایڈ آف اور ایک نارمل لینسز, اور اس کے علاوہ اس میں ٹرائی فوکل ٹارک. تو اس میں ہم نہ صرف دور کی نظر کور کرتے ہیں, درمیان کی نظر اور نزدیک کی نظر, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کا اسٹگمیٹزم ہو تو ہم وہ بھی کام کرتے ہیں. وہ پھر لینس ہم اسپیشل باہر سے منگواتے ہیں اور باہر سے آرڈر پہ بنواتے ہیں. تو یہ تقریباً 3 ہفتے 4 ہفتے لگتے ہیں, اور اس لینس کو پھر اس اینگل پہ ڈالنا پڑتا ہے اور نظر جو ہے پھر بالکل 6. ٹھیک ہے ڈاکٹر سعد, میرا آپ سے کوشچن ہوگا, ایکسیسو اسکرین ٹائم کی اگر ہم بات کریں اور گیجٹ یوز, تو وہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے ہماری آئی سائٹ پہ؟ اچھا, آج کل یوں ہے کہ یہ جو ایکسیسو اسکرین ٹائم ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا, اینڈ ان ایوری ادر ہاؤس یو سی دس پرابلم, کیونکہ ہمارا جو ہے کمپیوٹر پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور فون پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. تو اس میں یہ یس اٹ ہیز ایڈورس افیکٹ آن آر باڈی. اس میں یہ ہے کہ جو ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 25 منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے 5 سے 10 منٹ کا بریک لیں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن دا فار آبجیکٹ, کیونکہ آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے یا فون ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے, اور اس ٹائم پہ آپ کے جو مسلس ہیں آئی کے, ایون آپ کی نیک جو ہے اس پہ بھی برڈن پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کے بعد بریک لیں 20 سے 25 منٹ کے بعد, اور 5-10 منٹ کی بریک ہو, اور بریک میں ہم جو ہے فار پہ فوکس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوسچر بہت ضروری ہے. یس, کہ ہم لوگ جو ہیں لیٹ پہ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, پوسچر صحیح نہیں ہے, سو وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹریٹ بیک, اور اس کا ڈسٹینس جو ہے 1.5 فٹ کا ہو آپ کے پاس جو ہے فون کا یا لیپ ٹاپ کا, اور پھر آپ اس طرح کام کریں. اس کے علاوہ گلاسز بھی اس میں آتی ہیں, اینٹی گلیئر گلاسز ہوتی ہیں, تو وہ بھی اگر آپ یوز کر لیں تو وہ اس سے بہتر ہو جائے گا. یس, بٹ اٹس ویری کامن ناؤ ڈیز. ایوری مطلب ناؤ اینڈ دین وی سی پیشنٹس ان آر او پی ڈی کمنگ ود دس پرابلم, ہیڈ ایک ہو رہا ہے, بلڈ ویژن ہو رہی ہے, تنگ ہو رہے ہیں اسکرین ٹائم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, واٹرنگ بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہوگا کہ یہ جو آج کل لوگ زیادہ لینسز یوز کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے لوگوں کو؟ اچھا, لینسز میں یوں ہے کہ یہ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے بالکل آپ کاسمیٹک ریزن کے لیے یوز کریں, جیسے لڑکیاں جا رہی ہیں فنکشن پہ وہ کلرڈ لینسز وغیرہ پہن رہی ہیں. دوسرا اس میں یہ ہوتے ہیں تھراپیوٹک بھی ہوتے ہیں, اس سینس میں کہ آپ جو ہیں کسی کا نمبر ہے اور وہ اینکس سے بچنا چاہ رہا ہے, اور وہ جو ہے نمبر کا جو ہے لینس جو ہے بنا کے پہن رہا ہے. ویسے آئی ریئلی ووڈنٹ ریکمینڈ دس, نہ کاسمیٹک ریزن کے لیے نہ دوسری ریزن کے لیے پہننا چاہیے, بیکاز یہ جو ہوتا ہے نا لینس, اس کی بیسکلی صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہے کہ وہ جو آپ واٹر اس میں یوز کر رہے ہیں, جس طرح آپ اس کو اسٹور کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہے سم وے اور دی ادر جو ہے اس طرح جو ہے نا آپ کی کلیننس نہیں ہوتی ہے, تو اس میں پھر انفیکشن کا چانس ہوتا ہے آنکھ کے اندر. ٹھیک ہے, تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم لینزز نہ ہی پہنیں. اگر کسی کا نمبر ہے آنکھ میں تو وہ اس کی لیسک کرائے اور اس سے جان چھڑائے اینک سے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو کاسمیٹک لڑکیاں پہن رہی ہیں تو وہ بہت ہی اوکیجنلی اگر پہن رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ انفیکشنس کاز کرتے ہیں. اکثر اوقات ہم پہن کے بھول جاتے ہیں, اور وہ رات کو بھی پہن کے کوئی سو گیا, صبح اٹھیں تو آنکھ پوری انفلیمڈ ہوگی, باہر آئی ہوگی, اگلے دن وہ آ رہے ہوں گے, یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اور پھر اس کی انفیکشن جو ہوتی ہے نا اکثر سے فنگل بھی ہو جاتا ہے, تو وہ بڑی کوئی ڈیڈلی قسم کی انفیکشن ہے, ٹریٹمنٹ بھی مشکل ہوتا ہے, اور پھر ویژول ریہیب جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے. سو یہ کہ بیسٹ ٹو اوائڈ اٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا سر, لاسٹ میں ویسے ہماری تو کافی ریلیٹڈ کوشچن آئی سائٹ ریلیٹڈ یا پھر آئی اسپیشلسٹ سے ہمارے کوشچنس بہت سارے ہو سکتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو تھوڑا آپ کیا میسج ہماری آڈینس کو کنوے کرنا چاہیں گے؟ بیفور آئی کم ٹو یور آنسر, there is a very interesting happening which happened about 30-35 years back. یہ کانٹیکٹ لینس کے بارے میں. I was then in CMHPD, تو میں نے دیکھا کہ ایک دلہن آئی اور روئے جا رہی ہیں. ان کو میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو میڈم نے ایک دن پہلے لینس ڈالا تھا, تو صبح جب لینس اتارا تو اس کے ساتھ پورے کا پورا کارنیا کی ایپیتھیلیم باہر آ, اور وہ پوری را سرفیس ہے, اور وہ بالکل آنکھ کھول نہیں سکتی. تو میں نے کہا یہ تو پٹی بندی کی. تو ان کی تو سانس چیخ پڑی. انہوں نے کہا جی میں تو 40 سال سے لوگوں کو پیسے دے رہی ہوں, تو اب میرا وقت آیا تو آپ اس کو پٹی بنا کے بٹھاتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو لوکل انیستھیزیا دیا کہ یہ آپ نے 5 منٹ بعد ڈالنا ہے, اور اس کے بعد آپ باقی ساری چیزیں جو آپ نے ان سے پیسے ویسے جو لینے ہیں وہ جلدی گھنٹے میں ختم کر کے ان کو واپس لے کے جائیں. اور پھر ہم نے دوسرا لینس بینڈیج کانٹیکٹ لینس رکھا تاکہ شانت ہو جائیں, اور اس کے بعد سو
یہ اٹ کین بی سو ڈینجرس. بالکل. اور یہ جس طرح ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کا کافی کام ہے اس پہ, اور کارنیا پہ ان کا بڑا کام ہے. تو جس طرح انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سویئر انفیکشن ہوتی ہے. اچھا اب آپ کا سوال پہ آئیں, آپ کا سوال کیا تھا؟ میسج آڈینس کو آپ کیا کنوے کرنا چاہیں گے؟ سوری لاسٹ میں آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں میسج یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ ایک بہت ہی نازک چیز بنائی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنی نازک چیز ہے کہ یہ پوری بونی کیج کے اندر اللہ نے ڈالی ہے. اس کے اوپر 2 لیڈس دیے ہوئے ہیں. 2 لیڈس یہ 1 منٹ میں 12 سے 14 دفعہ اس کو صاف کرتے ہیں, جس کو ہم پلک جھپکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور آپ جھپک رہے. ایکچولی وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ آنکھ کے کارنیا کو صاف کر رہے ہیں. تو جب اتنی نازک اور اتنی پیار والی چیز اللہ تعالیٰ نے وہ عطیہ دیا ہے, اور اللہ نے پناہ مانگی ہے کہ 4 ڈیزیزوں سے, جس میں سر فہرست بینائی کا کھو جانا, لیپریسی, مجنون سائیکائٹرک پرابلم اور ہیمیپلیجیا. یہ 4 چیزیں جو ہیں اس سے حضور پاک نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سے دعا کریں. تو آنکھ اس میں یہ ایک چیز آتی ہے. اس کا خیال رکھیں. اس کا خیال اس طریقے سے رکھیں کہ 5 سال کی عمر میں بچے کو ضرور آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں کہ اس کی نظر تو کم نہیں ہے, اور اس کی ٹیچر سے ضرور پوچھیں کہ کہیں یہ بچہ آگے بیٹھنے کی ضد تو نہیں کرتا کہ پیچھے سے نظر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2, دوسری ایگزامینیشن جو ہے وہ لازم کروائیں 17-18 سال کی عمر میں, جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت آنکھ کی بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی مائنس نمبر ہے تو وہ بڑا زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری ایج آپ کی آتی ہے 40 ایئرس کی, جس میں آپ نے گلوکوما کو رول آؤٹ کرانا ہوتا ہے اور نزدیک کی اینک پہنی ہوتی ہے. اور 50 سال کی عمر میں آپ نے اپنا کیٹریکٹ کو کلیئر کرانا ہوتا ہے تاکہ اگر آئی ول ڈیمیج. This is what I want to say. My very best wishes and thank you very much for the team. میڈم آپ کی اور جو فوٹوگرافرز ہیں ان کی, you have been extremely kind and gave us the time and an opportunity کہ ہم اپنے آپ کو آپ سے انٹروڈیوس کرا سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اعظم, ڈاکٹر سعد فار جوائننگ اس. ملتے ہیں نیکسٹ شو کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما سلیم. اللہ حافظ.